السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، ایک ویڈیو میں باضابطہ طور پر بنا چکا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ سر سید احمد خان پر، یعنی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بیان کر دیا ہے، لکھ دیا ہے اپنے فتوے کی کتاب فتاوی عثمانی میں وہ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کا لنک میں انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ سر سید احمد خان کے عقائد گمراہانہ تھے، اور جس کے عقائد گمراہانہ ہوتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ میں نے بھی تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ آیات قرآنی کا منکر اور معجزات انبیاء علیہم السلام کا منکر ہے، اور فرشتوں کے وجود کا منکر ہے، اور اس نے مسلمانوں کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ مسلمان کو جو زوال ملا، جو پستی ملی ہے، وہ انگریزی تعلیم سے دور رہنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہ کرنے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہ کرنے، اہل بیت علیہم السلام کا دامن نہ پکڑنے کی وجہ سے امت مسلمہ کو زوال ملا ہے اور پستی ملی ہے۔ یہ خیر بات الگ ہے، میں اس پر تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں دلیل کے ساتھ۔ اب یہ ویڈیو میں جو بنا رہا ہوں، یہ ویڈیو ہے سر سید جو ہے ڈاکٹر اسرار کی نظر میں کیا ہے، سر سید احمد خان ڈاکٹر اسرار کی نظر میں کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عالم دین ہے، ڈاکٹر اسرار سے ویسے بھی میں اختلاف ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار نے سر سید احمد خان کے تعلق سے کیا بیان کیا ہے۔ شرک فی صفات کے حوالے سے حل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی تک ہم نے صفات کی بات کی ہے، انسانوں کی صفات، فرشتوں کی صفات، ملائکہ کی صفات، انبیاء اولیاء اللہ کی صفات، لیکن ایک صفات وہ ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں سائنس میں پراپرٹیز آف دی میٹر۔ فلاں چیز کی یہ خاصیت ہے، فلاں چیز میں یہ صفت ہے، فلاں چیز کے اندر یہ تاثیر ہے، فلاں چیز میں یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ساری کیمسٹری، فزکس وغیرہ اسی پر چلتی ہے نا۔ تو ہمارے ذہن میں جدید جو سائنس ہے اس نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرماننٹ، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی، جبکہ اصل توحید فی صفات کا تقاضا کیا ہوگا؟ یہ پراپرٹیز، یہ تاثیرات، یہ صفات، یہ خواص اللہ نے عطا کیے ہیں، ذاتی نہیں ہیں، اور جب تک چاہے گا اللہ یہ صفات ظاہر ہوں گی، جب نہیں چاہے گا صفت ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ ہے در حقیقت یہ توحید فی صفات کا تقاضا کہ میٹیریلزم جو ہے ایک فلسفے کی حیثیت سے، ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کی حیثیت سے میٹیریلزم سے انسان جو ہے نجات حاصل کرے۔ اب مثال کے طور پر اس کا کتنا بڑا جو ہے ہمارے بڑے بڑے جو ہے شخصیتیں اس کا شکار ہو گئی۔ سر سید احمد خان شکار ہوئے جنہوں نے کہ معجزات کا انکار کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کی یہ پراپرٹی ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عصا پڑے پانی کے اوپر سمندر پر، سمندر پھٹ جائے؟ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی۔ یہ سر سید احمد خان کا موقف ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہواؤں کا معاملہ تھا، ایک دفعہ بڑی تیز ہوا چلی، وہ سمندر کو ایک طرف لے گئی، پھر بعد میں وہ ہوا بند ہو گئی، سمندر واپس آ گیا۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ جو ہے ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا۔ الفاظ یہ ہیں، لیکن کیا ہے ذہن کے اوپر وہ نیوٹونین دور جو تھا، نیوٹونین فزکس، پراپرٹیز آف دی میٹر، لاز آف نیچر، لاز آف موشن، یہ تو بالکل اٹل ہے، وہی سے زیادہ مضبوط ہے، ان میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں۔ آگ کی صفت ہے، آگ کی پراپرٹی ہے، وہ جلا دیتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ جلے نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا معجزات، اسی کو نیچریت کہتے تھے ایک زمانے میں، جب سر سید کا یہ فکر جو ہے عام ہونا شروع ہوا، اور اس نے پھر اور بہت انڈے بچے دیے ہیں بہت سے لوگوں میں۔ قادیانیوں نے بھی یہ چیزیں جو ہے سر سید سے اخذ کی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں کے منکرین حدیث جو ہیں، غلام احمد پرویز ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سب کے بابا آدم سر سید احمد خان تھے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ سر سید احمد خان مرحوم، ان کی شخصیت کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو بہت عمدہ تھا، مسلمانوں کے ہمدرد، بہی خواہ، مسلمانوں کے لیے ان کے خیر خواہ، ان کے لیے بہتری سوچنے والے،
ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا معاملہ ہو جائے گا اگر انہوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی، اگر وہ بالکل جو ہے آئیں گے نہیں، نہ ملازمتیں ملیں گی، وہ تو صرف سقے رہ جائیں گے یا کسائی بن کر رہ جائیں گے اور تو کچھ کام ان کا ہوگا نہیں۔ تو وہ ایک محب قوم کی حیثیت سے ان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، اس اعتبار سے وہ ہمارے بہت محترم ہے اور بہت ہی قابل عزت انسان ہے۔ لیکن وہ جو متکلم اور مفسر بن کر بیٹھ گئے، اس کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جنات کا انہوں نے انکار کر دیا، وہ تو چونکہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتے جنات، جن سے مراد در حقیقت یہ جو کہہ دیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے، یہ استعارہ ہے، محاورہ ہے۔ آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگو، تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے، لیکن مشتعل مزاج انسان کو جن کہہ دیا گیا، جو کہ غصے میں ایک دم آ جائے، ایک دم بھڑک اٹھے، جیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے ایسے وہ جنات۔ اب یہ ان کی تعویل ہے۔ فرشتوں کا انکار کر دیا، کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتے نہیں ہیں، یہ سب فورسز آف دی نیچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فورسز آف دی گریوٹی ایک فورس آف دی نیچر ہے، اس کو ایک فرشتہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ اگرچہ آج وہ میٹیریلزم ختم ہو چکا ہے، فزکس کی دنیا سے بھی جب سے کہ دوسرا دور آیا ہے، آئنسٹائن کا دور آیا، ریلیٹیوٹی کا دور آیا، اس وقت سے یہ سارا معاملہ جو ہے بدل کر رہ گیا ہے۔ اب وہ نہیں ہے صورت، اب تو میٹر جو ہے، پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو میٹر واز انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا، اور اب ہمیں معلوم ہے میٹر انرجی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، میٹر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، وہ انرجی بن گئی۔ پہلے یہ انرجی اور میٹر یہ علیحدہ کیٹیگریز تھیں سائنس کی، آج یہ ایک ہی ہے، انٹر کنورٹیبل ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو نیوٹونین دور تھا فزکس کا، اس کے جو اثرات تھے ہمارے مفسرین پر، ہمارے علماء پر، اس میں معجزات کے انکار والی بات بھی آئی ہے۔ اسی مادے کی صلاحیتوں پر اعتماد اور توکل کرنا سے مادہ پرستی، عملی شرک کی ایک خفی شرک کی شکل پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنے علم اور ان چیزوں پر اور مادی اسباب و وسائل کے اوپر اعتماد اور زوم ہو جانا، یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، کیوں؟ مجھے معلوم ہے میرے پاس سارے وسائل اور ذرائع موجود ہیں، کل صبح مجھے ضرور جانا ہے، مجھے اسلام آباد جانا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ میں نے ساری تیاری کر لی ہے، گاڑی کی جو ہے وہ سروس کروا لی ہے، اس میں پیٹرول کا جو ٹینک ہے وہ فل کرا لیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صبح اٹھوں گا چل دوں گا، کیونکہ مادے پر پورا اعتماد ہے، مادی وسائل و اسباب پر پورا اعتماد ہے، پورا توکل ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے جانے میں کیا رکاوٹ آئے گی۔ لیکن اسی بات کو قرآن مجید میں سختی سے روک دیا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا، چاہے سارے وسائل ہیں، سارے اسباب ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کام کے ہونے کا دار و مدار اللہ کے اذن پر ہے۔ اسی لیے لا قوت الا باللہ، اسی سورہ کہف کے اندر جہاں یہ آیت آئی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہیں پر یہ بھی آیا ہے، دو اشخاص کا جو ہے وہاں پر مکالمہ آیا ہے 5ویں رکوع میں، ان میں سے ایک مال مست تھا، ایک خدا مست تھا، خدا مست درویش اور ایک مال مست سرمایہ دار، ان دونوں کا مکالمہ آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس شخص کے 2 باغ تھے بڑے عمدہ، اس نے سارا بندوبست کیا ہوا تھا، اریگیشن کا پورا نظام تھا، انہوں نے کہا یہ میرا باغ کیسے ختم ہو سکتا ہے، ما ظن ان تبید ھذہ ابدا، کیا تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا حق ادا کیا کرو، دیکھو یہ چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ چھین لے، یہ ما ظن ان تبید ھذہ ابدا، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرا باغ ہے کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے، میں نے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر رکھے۔ اس کے جواب میں پھر کہا تھا اس نے، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم اپنے باغ میں جب داخل ہوئے تمہیں باغ کا منظر بڑا اچھا لگا، بہت عمدہ لگا، باغ جو ہے پھلوں سے لدا ہوا ہے، درخت جو ہے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، باغ میں بہار ہے، تو تم کہتے ماشاء اللہ
یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی دین سے ہے۔ لا قوت باللہ الا باللہ، اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں۔ چنانچہ یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنے بچے کو وصیتیں کی تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ پڑھی ہیں، تو وصایا جو ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں کوئی مؤثر، کوئی فاعل اللہ کے سوا ہے ہی نہیں، تاثیر کسی شے میں نہیں ہوگی اگر اللہ نہیں چاہے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ ہر لقمہ جو تمہارے حلق سے نیچے اترتا ہے اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑ جاؤں اسے، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کائنات کا پورا نظام اس کے چلائے چل رہا ہے، وہی ہے در حقیقت یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر امر کر رہا ہے، اپنی کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ کسی شے کے پاس کوئی وصف، کوئی تاثیر، کوئی قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، اور کوئی جو ہے نہ بھلائی کی نہ برائی کی، نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی، کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے مگر اللہ کے کرنے سے، اللہ کے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تم لاکھ چاہو، تمہارے لاکھ جو ہے وہ منصوبے ہوں، تم نے پورا اس کے لیے اہتمام بھی کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مادہ پرستی اس دور کا بہت بڑا شرک ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ شرک جو ہے ہر دور میں نئے بھیس میں آتا ہے، نئی شکل میں آتا ہے۔ اصل جرم جو ہے ہمیشہ سے، اصل گناہ وہ تو ہے، اس کی جڑ بنیاد شرک ہے، لیکن شرک نے ہر دور میں شکلیں بدلی ہیں، صورتیں تبدیل کی ہیں، اور اس کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دور کے شرک کو پہچان سکیں۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے دور کے ہمارے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں شرک کی حقیقتوں کو بیان کر دیا کھول کر، اب ہم ان تمام چیزوں سے تو بچ گئے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے اسلاف نے بیان کر دی کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن جو ہمارے دور میں نیا شرک ایجاد ہو گیا ہے اس کا ہمیں ہوش ہی نہیں، اس کی ہمیں خبر ہی نہیں۔ تو اس دور میں مادہ پرستی، میٹر کو خدا بنا لیا گیا ہے۔ پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرماننٹ، امیوٹیبل، اور میٹر از انڈسٹرکٹیبل، یہ الحی ہے، اس کی حیات گویا کہ دائمی ہے، دوامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ ساری صفات جو ہے باری تعالیٰ کی، وہ ہم نے در حقیقت میٹر کو ودیت کر دی۔ ہاں، تو ناظرین و سامعین کرام، آپ نے سماعت کر لیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے سر سید احمد خان کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ ویسے ڈاکٹر اسرار کی کچھ باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، جو سر سید احمد خان کے تعلق سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے بڑے گستاخ کو، جبکہ واضح طور پر اس کی گستاخیاں ثابت ہیں، اس کے لیے ہلکے جملے کیسے استعمال کیے جا رہے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے تو بڑے خطرناک سخت جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ شخص ختم نبوت کا منکر ہے، یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، انبیاء علیہم السلام کا گستاخ ہے۔ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے اور فرشتوں کے وجود کا منکر ہے، معجزات کا منکر ہے، کلام مجید کا منکر ہے، وہ شخص کافر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے ہلکے جملے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یہ شخص کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اہل البیت علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔